اور یاد رکھیے گا جس کی مذمت اللہ قرآن میں کر دیں، جیسے عاص بن وائل کی مذمت اللہ نے قرآن میں کی، ابو لہب کی قرآن میں کی، اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، ان کے بارے میں بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے مذمت نازل کی، تبھی اس کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مانتا تھا کہ یہ سچ ہے دی، لیکن بس اللہ جس پہ مہر لگا دیں پھر اس کو کوئی سیدھا کرنے والا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج دو صحابہ اکرام کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ 20ویں اور 21ویں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی کہانی ہے جو انسان جب سنے تو یقین نہیں آتا ہے کہ امیزنگ سٹوری بٹ انبلیویبل آلسو، جو انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی۔ یہ نون قریشی تھے اور نجد کے علاقے میں یہ موجود تھے۔ وہاں پہ ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جس سائٹ پہ یہ تھے یا جو ان کے بڑے لڑ رہے تھے، اس کو جو بچے تھے، اس فوج کو شکست ہوئی اور ان کو پھر انفارچونیٹلی اس فوج میں جتنے بچے اور بچیاں تھیں سب کو انسلیو کر لیا گیا، اور مارکیٹ میں پھر جو وہاں کا رواج تھا بیچا گیا۔ تو وہاں پہ کچھ قریش تھے جنہوں نے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور جس نے خریدا اس کا نام تھا ام عمار الخزیہ۔ یہ ان کی مدر کے جو مسٹرس تھیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا یہ نام تھا۔ اور اس نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت انٹیلیجنس ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سکل دی ہوئی ان کو۔ اور سکل کیا تھی؟ وہ بیسیکلی لوہے کو بڑا اچھا جانچتے تھے، تو بلیک سمتھس جو یہ لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس بھیجا، اور قریش میں ان کو یہ ٹاسک ملا کہ جو ہے نا آپ جو ان کو جن کے یہ سلیو تھے انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ سورڈ بنانا سیکھو، سورڈ کیسے بناتا ہے۔ خیر انہوں نے سورڈ بنانا سیکھنا شروع کیا، اور ایک ٹائم آیا کہ ہی ماسٹرڈ دا آرٹ آف میکنگ اے سورڈ، یعنی کہ سورڈ بنانے کے آرٹ کو انہوں نے ماسٹر کر لیا۔ اور بڑے بڑے قریشی سردار جو ہیں وہ پھر ان کے پاس آ کے اپنی کسٹمائز سورڈز بنوایا کرتے تھے۔ یہ خباب بن الارت کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور ایسا یو نیم دا لیڈرز، جو بھی لیڈرز تھے بڑے بڑے قریش کے، سارے جو ہیں وہ حضرت خباب سے اپنی تلواریں بناتے تھے۔ اس کے بعد جی ایک دن حضرت خباب تلوار بنا رہے تھے تو he was excited and he was happy، اور تلوار بناتے ہوئے جیسے ہم کلامی انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کلامی یہ کر رہے تھے کہ یہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں قریش کے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ کون سچ کہتے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ haven't you heard، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں یہاں کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کر رہے تھے۔ یہاں نبی آئے ہیں جو اپنی جو بات کرتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ کوئی سوشلائز نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو قریش کے تھے نہیں، نان قریشی تھے، کوئی زیادہ دوست نہیں تھے۔ اور یہ جب چپ کر کے قریش کو دیکھا کرتے تھے تو قریش کی جو ان کی حرکات تھی ان سے ویسی ان کو نفرت تھی۔ بچوں کو زندہ درگو کرنا، پھر اس کے بعد آئیڈل ورشپنگ، یہ حضرت خباب کو بھی پسند نہیں ہے یہ چیز۔ تو اب جب وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس پہ چلنا شروع ہوئے، انہوں نے کہا کہ
اور ہی نیو دس کہ دس نان سینس یہ جو قریش کر رہے ہیں دس ول کم ٹو این اینڈ ون ڈے. ان کا یہ یقین تھا اپنے دل میں. اور وہ پھر وہی جب حضور دین اپنا پیش کیا تو یہ مسلمان ہوئے. اب ان الفاظ نے قریش کو بہت آپ کو پتہ ہے کہاں برداشت ہونا تھا. اور اوپر سے ان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کے پاس انفارچونیٹلی کوئی ٹرائب بھی نہیں تھی جن کو پروٹیکٹ کر سکے. وی واز اے نان قریش. اور تو قریش والے جو ہے ان پہ سخت جو ہے عمار نے اپنے بھائی کو جب بھیجا, اس کا نام تھا سبا بن عبد العزا. جیسے عبداللہ عبد الرحمن ہے, اس کا نام سبا بن عبد العزا تھا. اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت خباب سے پوچھا کہ کس کے بارے میں یہ تعریفاً کلمات کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ حضرت خباب نے کہا کہ دیکھو میں قریشی نہیں ہوں, میرا نہ تم لوگوں کے دین سے کوئی تعلق ہے, تو میں تو صرف اس بندے کی بات کو فالو کر رہا ہوں جو مجھے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو اس کے ساتھ اس میں کیا غلطی ہے؟ تو خیر, لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے برداشت تو ہونی نہیں تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بیٹڈ بیڈلی. اور یہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کے ساتھ ظلم کا وہ تھریش ہولڈ چیک کیا گیا ہے جو باقی شاید کسی صحابی نے نہیں فیس کیا, جو حضرت خباب نے. حضرت خباب, حضرت بلال, حضرت یاسر, عمار بن یاسر, یہ تینوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ عام انسان نہیں برداشت کر سکتا. یہ چھٹے انسان تھے جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا, 6%. اور اس کے بعد ان کی پرسیکیوشن کیسی کی جاتی تھی. ان کو ڈیزرٹ میں ڈریگ کیا جاتا تھا, ہیٹڈ ڈیزرٹ میں اور راکی ڈیزرٹ میں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت جو ہے وہ اتر جاتا تھا سکن سے. اور ظاہری بات ہے جب آپ گھوڑے کے پیچھے سے ڈریگ کیے جا رہے ہیں تو گھوڑا اپنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے, تو پیچھے سے ظاہری بات ہے جو پتھر ہے وہ ساری فلیش اکھاڑ دیتا تھا, حتیٰ کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہوئے لائف. مطلب کہ یو کین جسٹ امیجن اٹ. ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوتی تھی کہ جو چیز مجھے ٹھنڈا کر رہی ہوتی تھی وہ میرا پسینہ ہوتا تھا. اسے پھر ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور پھر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. یعنی کہ ایک تو انگارے پیچھے سے پہلی زخمی ہے, پیچھے سے گوشت اکھڑ چکا ہے جسم سے, اور پھر چیسٹ کے بل لٹایا جاتا تھا انگاروں کے اوپر, پیچھے سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ریبز نظر آنا شروع ہو گئی تھی, فلیش اتنا ختم ہو گیا تھا اوپر سے کہ اندر سے یہ ریبز نظر آتی تھی. میں اور آپ آج اگر ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے نا تو میں اور آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں. یہ ایک ایسا انسان جس کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کسی اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اللہ کے نبی کی خاطر اور اللہ کی خاطر جگہ قربانیاں برداشت ہوئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھلتی تھی اور وہ کوئلے بجھ جاتے تھے, لیکن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. اس کے بعد پرسیکیوشن جاری رہی, اور ان کو کہا گیا کہ پرسیکیوشن اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ اس دین سے انکار نہیں کرتے. خباب نے کہا جو مرضی کرو, میں I will not return back to whatever you are saying. اس کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے, تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ عمار جو خبیث خاتون تھی, یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو راڈز ہوتی ہیں نا اس کو آگ میں گرم کر کے ان کے سر پہ لگا رہی تھی.
مطلب یار ایک حد ہے خدا کی قسم. مطلب یو کین اونلی وہی والی بات ہے نا کہ آپ صرف یہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ ایک امیجنیشن بنا سکتے ہیں, لیکن جس پہ گزری ہوگی آپ سوچیں وہ کیا تکلیف انسان نے برداشت کی ہے. تو ریڈ ہاٹ راڈ جو ہے وہ حضرت خباب کے سر مبارک پہ لگائی جاتی تھی. ریڈ ہاٹ. حضرت خباب جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد فینٹ ہو جاتے تھے. ظاہری بات ہے کتنا ایک انسان برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے تو حضور نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ خباب کی مدد فرما, اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے عمار سے میری حفاظت فرما. تو تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا اور حضرت خباب کی دعا قبول کی, اور عمار کو ایک ہیڈک ہوا, اور وہ ہیڈک اتنا شدید تھا کہ وہ چیختی تھی اس ہیڈک میں. خیر کافی امیر خاتون تھی, تو اس وقت جو قریش کے ہائیسٹ میڈیکل فیسلٹیز تھیں, جو طبیب تھے, ان کے پاس یہ گئی کہ لا علاج بیماری ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ تم اب گرم راڈز لے کے اپنے سر پہ لگاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو ٹٹ فور ٹیٹ کیا, یعنی کہ وہی تکلیف جو وہ حضرت خباب کو دیا کرتی تھی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی. پھر اس کے سر پہ گرم راڈ لگائی جایا کرتی تھی اور یہ چیخا کرتی تھی, اور حضرت خباب کے سر پہ جب لگائی جاتی تھی تو خباب کی زبان سے لفظ بھی نہیں نکلتا تھا, وہ صرف اللہ ہی کی وحدانیت کا اظہار کرتے تھے, دیٹس اٹ. تو یہ چیختی تھی, اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو قریشی اس کی چیخوں پکار کا جنہوں نے وہاں وٹنس کیا, وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور چیختا ہے نا ویسے چیختی تھی. اس لیے میرے بھائیوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا سیدھا اللہ کے پاس جاتی ہے, اور اس میں اور اللہ میں, اس کی بد دعا میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں. تو مظلوم کی بد دعا جب لگتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں جا کے سر چھپائے. اور اسی طرح اپنے ہاتھ اور زبان سے بھی دوسروں کو سیکیور رکھنا چاہیے. آپ کی زبان لوگوں کو زخمی کر سکتی ہے, اور وہ زخم کبھی نہیں بھرتے جو زبان سے دیے جاتے ہیں. تیر سے, تلواروں سے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں, گولی کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں بھرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مسلمان کی شان ہی ہے کہ وہ ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے باقی لوگ محفوظ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی. اس عورت کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد وہ یہ ریلیز ہو گئے, اور وہ اسی حالت میں ماری گئی, اسی تکلیف میں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر اس کے بعد ان کا فوکس جو تھا وہ سارا قرآن کی طرف تھا, اور قرآن جا کے دار ارقم میں رات کو سیکھا کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود تھے. ان کو کون قرآن پڑھا رہا تھا اس وقت؟ حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے. تو حضرت عمر کے وقت بھی جب حضرت عمر کو حضرت خباب حضور کے پاس لے کے گئے تو حضرت خباب نے ان کو کہا کہ کل میں نے اللہ کے نبی سے یہ دعا سنی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت بخش دونوں عمرین میں سے, یعنی کہ عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب سے. تو مجھے یقین تھا کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہے. ابھی ایک دن پہلے دعا کی اور اگلے دن ہی حضرت عمر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دی. اس کے بعد قرآن جو ہے, قرآن کے ماسٹر تھے الحمدللہ, بہت بڑے عالم بنے بعد میں, اور سو مچ سو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کے امام ہیں, وہ کہتے تھے جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت خباب سے جا کے میں قرآن
میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ان سے جا کے حل کروایا کرتے تھے اس چیز کا. اس کے بعد ایک آدمی العاص ابن وائل، یہ بھی خبیث تھا بہت بڑا. اس نے حضرت خباب سے کچھ لیا ہوا تھا، کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، تو اس نے حضرت خباب کو پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یا تو اللہ معاف کرے اپنے دین سے پھیر جاؤ. جو اتنے ظلم کے بعد اپنے دین سے نہیں پھیرے، اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیسوں کی خاطر کیا دین سے پھریں گے. ورنہ پھر اس نے آگے سے معاذ اللہ اسلام کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ تمہارے دین کے مطابق تو آخرت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور دوزخ ہے، تو ٹھیک ہے جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو میرے جب بچے اور مال میرے پاس ہوگا اس میں سے میں واپس کر دوں گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسوں کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا فضول بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر دی ہیں اس بارے میں. ہر صحابی کی شان میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے. اب ہم نے جتنے صحابہ پڑھے ہیں سب کی شان میں کوئی نہ کوئی آیت ہم نے پڑھی ہے. حضرت خباب نے شان میں جو آیت نازل اللہ نے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ says do you see the one، یہاں عاص بن وائل کی مذمت کی پہلے اللہ نے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یقین نہیں لاتا ہمارے سائنس پہ اور وہ مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے اور بچے ہوں گے اور میں اپنی پیمنٹ جو ہے وہ اس وقت واپس کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں اور ہم ان کو سخت سے سخت عذاب دیں گے. یہ قرآن کی آیت حضرت خباب کی شان میں نازل ہوئی. اور یاد رکھیے گا جس کی مذمت اللہ قرآن میں کر دیں، جیسے عاص بن وائل کی مذمت اللہ نے قرآن میں کی، ابو لہب کی قرآن میں کی، اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ مور لگ جاتی. اور اسی طرح ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، ان کے بارے میں بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے مذمت نازل کی، تبھی اس کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ وہ مانتا تھا کہ یہ سچ ہے دی، لیکن بس اللہ جس پہ مہر لگا دیں پھر اس کو کوئی سیدھا کرنے والا نہیں. پھر اس کے بعد جی آگے تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مسلمانوں کی فوج ایک جگہ پہنچی، تو وہاں پہ ایک پونڈ تھا جس میں انہوں نے سوچا کہ غسل کریں. تو حضرت عمر نے پہلی بار ان کے وہ زخم دیکھے جو ان کو قریش نے اس وقت دیے تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت خباب کے پیٹھ پہ گوشت ہی نہیں ہے، پیچھے سائڈ پہ اگلی سائڈ ہڈیاں ابھی تک نظر آتی. تو یعنی کہ لیول آف سیکریفائس کیا تھا یہ آپ کے سامنے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خاص خیال رکھا. حضرت عمر ویسی جو اسلام میں بہت لوگ ہوتے تھے نا، جو سابقون تھے یا اولون تھے، یعنی کہ جو پہلے تھے شروع کے، ان کی ویسی بہت خیال کیا کرتے تھے. اس طرح وہ جیسے حضرت خالد کو جب انہوں نے آرمی چیف سے ہٹایا اور حضرت ابو عبیدہ کو بنایا، تو لوگوں نے حضرت خالد کو کہا کہ یہ کوئی فتنہ ہے. تو حضرت خالد نے کہا کہ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ عمر میری امت اور فتنوں کے درمیان میں دروازہ ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات میں نہیں آئے، لوگوں نے بہکانے کی کوشش کی. خیر پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں نے ان کا جو وظیفہ تھا وہ اسپیشل تھا، کیونکہ یہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. 6th میں آپ کو بتایا 6% ٹو بی مسلم، اور وظیفہ بہت زیادہ لگایا ان کا، اسپیشل وظیفہ تھا کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں دین کی خاطر. اور تو ایک ٹائم آیا کہ ایک زمانے میں حضرت خباب ایک بلیک سمتھ کے طور پہ کام کیا کرتے تھے، سورڈ بنایا کرتے تھے. اور اب ایک وقت ہے کہ سرپلس ویلتھ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اور چھوٹا سا گھر بنایا اپنا کوفہ میں، اور اس کے اندر ایک گھر کے اندر ایک اسپیشل پلیس ڈیڈیکیٹ کر دی اور وہاں پیسے رکھ دیے، اور عوام الناس میں اعلان کر دیا کہ جو بھی پور ہے وہ آ کے اس جگہ سے بغیر اجازت کے پیسے لے کے جا سکتا.
اب آپ آج یہ اعلان کریں گے تو خیر اللہ معاف کرے، لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ڈیفینیٹلی ہوں گے جو، لیکن حضرت خباب نے اس چیز کی کبھی وہ نہیں کی چھان بین کہ کون کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ہے. یہ اوپن اٹ فار آل. اور آج ہم کھانا ضائع کرتے ہیں، لیفٹ اوور فوڈ ضائع کرتے ہیں. عرب کنٹریز میں کئی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہیں جس میں لیفٹ اوور فوڈ کو فریزرز میں رکھ دیا جاتا ہے باہر، گھروں کے باہر، جس نے کھانا ہو کھا سکتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو اپنے عمرے پہ ایک کہانی سنائی تھی. ایک پاکستانی بزرگ، بہت بزرگ آدمی، مطلب کہ مسٹ بی پلس سم تھنگ لائک 65 سم تھنگ، اور وائٹ داڑھی تھی. لوگ جو بچا کچھ ہوتا تھا نا مکہ یا مدینہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جو اسٹریٹ سے بچا وہ اٹھا کے کھایا کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کھا لیتا ہوں اور پیسے بچا کے اپنے گھر بھیج دیتا ہوں. تو قدر ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے. اپنے ڈیتھ بیڈ پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ڈیتھ بیڈ پہ جتنا ٹائم گزارا روتے ہوئے گزارا. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، اور مطلب کہ قرآن کے بہترین عالم ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر دل میں تھا، تقوی دل میں تھا. اور وہی بات کی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کی تھی کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کو ہمیں کفنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یا چادر تک موجود نہیں تھی. اور آج میں نے یہاں گھر بنا لیا، اور وہ بھی چھوٹا سا گھر، اور یہ بھی مطلب کہ اس گھر کو بھی، اس پہ بھی ان کو پریشانی لاحق تھی. اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اس دنیا پہ پیسے خرچ کیے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو کسی کام آنے والی نہیں. حالانکہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں؟ غریبوں پہ، مسکینوں پہ. لیکن پھر بھی آپ امیزنگ کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میرے پاس 80,000 سلور کوئن ہے، فلانی جگہ پہ پڑے ہیں، جس کو چاہیے لے جائے. اور میں اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی انسان کو ریفیوز نہیں کیا جو مجھ سے مانگنے آیا. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. اٹ واز اوپن فار آل. may اللہ grant me forgiveness. یہ الفاظ سے خباب کے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے اس چیز کے لیے کہ اگر جو بھی میں نے پیسہ ضائع کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی پیسہ ضائع نہیں کیا، صرف اپنی ضرورت کے لیے چھوٹا گھر بنایا اور باقی پیسہ سارا اللہ کے راستے میں دیتے رہا. یہ ان 3 سلیوز میں سے ہیں. بعد میں تو they were free people. اور پھر اللہ نے ان کو کیا رتبے دیے ہیں آپ کے سامنے. آج تک ہم ان کی قربانیاں پڑھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کیا رتبہ ہے آپ کو اور مجھے پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رتبہ ہے مجھے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک پڑھ رہے ہیں ان کی کہانیاں. حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 سلیوز تھے جن کے بارے میں قرآن میں پھر ایک آیت آتی. قریش نے کنڈیشن رکھی تھی اللہ کے نبی کے سامنے کہ آپ ان سلیوز کو ہم سے دور کر دیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو اپنے سے دور کبھی مت کیجیے گا جو کہ اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اللہ says when these people come to you، اور جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو اسپیشل اٹھ کے السلام علیکم کہا کریں. یعنی کہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ، خباب رضی اللہ تعالیٰ، صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے ان کو اسپیشل گریٹنگ، اسپیشل سلام کیا کریں. یہ ان کا مرتبہ تھا اللہ کی نظر میں. تو اسپیشل پروٹوکول واز گیون ٹو دیز 3 جو دنیاوی طور پہ جن کو آپ جو مرضی کہیں، سلیوز کہیں، واٹ ایور کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اسپیشل لوگ تھے. اور جو اللہ کے نزدیک اسپیشل ہے وہ اسپیشل ہے. دنیا
کے نزدیک اسپیشل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں دفن ہے. آج کوفہ میں اگر آپ جائیں تو حضرت خباب کی قبر انور جو ہے کوفہ میں ہی موجود ہے. اس امت کا سب سے بڑا المیہ بتاؤں کیا ہے؟ یہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتی، اپنے بڑوں کو جانتی ہی نہیں پہلے تو، پھر ان کی عزت کر تو دور کی بات ہے، جب جاننا ہی نہیں تو عزت کیا کرنی. اور اللہ تعالیٰ ایک اور چیز شو کرتے ہیں یہاں سے کہ تم دنیاوی طور پہ جو مرضی تمہارا رتبہ ہو، اگر تم میرے آگے کامیاب نہیں ہو تو تم ایک ناکام انسان ہو، اور اگر دنیاوی طور پہ تم شاید ایک ناکام انسان ہو لیکن میرے اگر تم کامیاب ہو تو تم ایک کامیاب انسان. تو حضرت خباب کی زندگی تو مجھے اور آپ کو یہی سکھا رہی ہے. اور ایسا انسان جس کی جسم سے گوشت کے لوتھڑے اتر گئے، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی اس دین کی خاطر، آج کتنے مسلمان ہوں گے جن کو ان کا نام بھی یاد ہوگا یا جن کو ان کا نام بھی پتہ ہوگا. نام رکھتے ہیں لوگ خباب لیکن شاید آدھوں کو پتہ بھی نہ ہو کس کی وجہ سے رکھ رہے. تو یہ المیہ ہے، جب اپنے اسلاف کو لوگ بھول جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے ہی بھٹکتے ہیں جیسے آج ہم بھٹک رہے ہیں. اور جو اپنے اسلاف کو نہیں بھولے دنیا میں تو وہ آج بیچارے پس رہے ہیں، ظلم کی حد ان پہ بھی پار ہے. اگر کسی نے ہسٹری رپیٹ کی ہے آج کے زمانے میں صحابہ کی تو وہ فلسطینی بہن بھائی ہیں. دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ بہت مقدم ہے، کیونکہ ان کو اپنے اسلاف کی ہسٹری کا پتہ ہے اور اس کی قدر کرنا جانتے ہیں.